قمیص کے آستین نہ ہو یا آستین اوپر چڑھے ہو، مکروہ مستقل ہے، اور کونیاں کھلی ہوئی ہونا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ایسا لباس پہننا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اپنی عمر اور شان کے مطابق لباس میں رہے۔ لباس جسم کا خادم ہے، خادم مخدوم کا تابع ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایک شخص کو اس طرح نامناسب لباس میں دیکھا، آپ نے کہا ھذا لا ينبغي للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے ایسا لباس نہ پہنا کرے۔ معلوم ہوا کہ لباس سے بھی خوف و خشیت کا تعلق ہے۔ نوجوانوں کو شرعی لباس بزرگوں کا نصیب ہو جاتا ہے، اور بزرگی تک پہنچنے کے بعد بھی اس لباس سے محروم رہتے ہیں۔ فیا للعجب، افسوس صد افسوس، آخر اس بزرگ کے بیٹے پوتے نواسے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا یہ لباس تھا، ہمارے نبی سے ہمیں یہ وراثت میں ملا۔ ایسا لباس اختیار کرو، ایسے رہو سہو جو دوسروں کے لیے نمونہ بن سکو۔ اپنی آزاد بہترین زندگی کی نعمت کا شکر ادا کرو، ہر ادا میں اللہ کے قریب رہو۔ لباس کے مسئلے میں آزادی نہیں ہے، جیسے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ ابو داؤد کتاب اللباس میں ایک شخص سے 3 مرتبہ نماز پڑھائی، اور آپ نے اخیر میں کہا آپ نے جو دھوتی باندھی ہے اس کے 5-6 ٹخنوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ لباس پہننا، لباس اختیار کرنا، ان سب کا انسانی اعمال پر اثر ہوتا ہے۔ لباس کی کوشش ضروری ہے۔ قرآن کریم میں لباس التقوی ذالک خیر، پرہیزگاری کا لباس، پرہیزگاروں کا لباس، یہ اللہ کے قرب کا لباس، پاکی اور طہارت کا لباس ہے۔ نوجوان اس انتظار میں نہ رہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر بہت اچھے ہوں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس، جوانی سے توبہ طائب ہونا انبیاء کی خصلت ہے۔ وقتی پیری گرگ ظالمی شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیے کبھی دانت کام نہیں کرتا تو شکار کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر ایک مجبوری اور معذوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دین کا فہم و سمجھ دی ہے اس کا شکر کرے، دوسرے کو نیکی کی طرف راغب کرے۔ نیکی سے ہٹنا یا ہٹانا بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ گو ملک کے اطراف میں بعض جگہ 29 روزے کے حساب سے یا ان کے کہنے کے مطابق چاند دیکھنے کے حساب سے عید ہو گئی ہے، مگر ہمارے 29 روزے کی وجہ سے یہ امکان ہے کہ اعلان دوسری طرح ہو جائے۔ اگرچہ زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ نہیں، چاند ہو جائے گا، تاہم دیوانوار ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ ربط اور ہوش سے رہنا اس میں شرافت اور تہذیب ہے، خاص کر معتکفین کے لیے احتیاط کا مرحلہ ہے۔ اگر بغیر چاند دیکھے اور اعلان ہوئے انہوں نے قدم بھی باہر رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، 10 دن کا عمل برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ پورے حرام ہوش حواس سے جب صحیح طریقے سے یہ تیقن حاصل ہو جائے تب مسجد میں آخری اپنی اپنی دعا مانگ کر، اللہ سے معافی مانگ کر، مسجد کی بے ادبی اور کمی کوتاہی کی معافی مانگ کر، اعتکاف اور اس کے در و دولت کے برکات مانگ کر، دعائیں مانگ کر اللہ سے دعا کی جائے کہ خدایا اپنے گھر میں آنا ہمیشہ نصیب فرما، اور یا رب یہ ہمارا آخری اعتکاف و آخری رمضان نہ ہو، بار بار ایمان و توبے کے ساتھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب
معاف فرما، یا رب مغفرت فرما، ہدایت پر استقامت نصیب فرما۔ رب کریم تراویح، روزے، تلاوت، ذکر، درس، بیان، اعتکاف، تمام چھوٹی بڑی کاوشیں قبول فرما۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے روزے، تراویح، تلاوت قبول فرما، نفقات قبول فرما، صدقات اور خیرات قبول فرما، مسلمانوں کے حاجت برائی کے جذبے قبول فرما، مسلمانوں کے ساتھ دینی ہمدردی اور خیر خواہی کی صلاحیت قبول فرما، مسلمانان عالم کو پوری زندگی اسلام پر چلنے آسان فرما، نصیب فرما، اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے حفاظت عطا فرما، مساجد مدارس کے وجود مسعود کو قیام دوام نصیب فرما، علماء اور مشائخ کی ملی اور دینی کاوش مثمر منتج فرما، جن گھروں میں تکالیف ہے ان کے مداوا عطا فرما، جہاں رشتے درکار ہے عزت و احترام کے، عفت و پاک دامنی کے خوشگوار پائیدار رشتے عطا فرما، جن کے کاروبار میں گھٹن ہے ابواب رزق مفتوح و مکشوف فرما، اپنی رحمت و احسان کے خزانے متوجہ فرما، جہاں اولاد نہیں ہے صالح اولاد نصیب فرما، جہاں اور کوئی درد اور کرب ہے اپنے خزائن رحمت و عنایت سے دستگیری فرما، دعائیں قبول فرما، کونین کی سعادت عطا فرما، جن کے لیے دعائیں مانگی گئی ہے قبول فرما، جنہوں نے ہمارے لیے مانگی قبول فرما، صحت کاملہ، شفا عاجلہ، حیات قائمہ دائمہ جاویدان نصیب فرما، علم و عمل کی برکت عام فرما، جہل بدعت اور شرک کی فضائے صرف فرما، توحید و سنت کی شوکت اور عظمت قائم دائم فرما، مسلمانان عالم کو باہم اتفاق یکا عطا فرما، مسلمان ملکوں کو تکلیف و نقصان سے بچنے کی تدابیر مؤثر فرما، مسلمانوں کے خلاف یورپ اور مغاربہ کی کوششیں بے سود فرما، ان کے تمام ایٹم ٹیکنالوجی، میزائل اور جدید سائنسی حرکات و سکنات بے سود فرما، بے اثر ثابت فرما، امریکہ کے ایوانوں میں، برطانیہ کے ایوانوں میں، جرمنی اور جاپان کے ایوانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسالت اور خدایا اپنی توحید کے نعرے مستان عام فرما، بلند فرما، بیروپی ملکوں میں اور مغربی ملکوں میں اور ان تمام دور دراز کفر کے ملکوں میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں خوشی نصیب فرما، انہیں اغیار کے لیے اخیار ثابت فرما، مسلمانوں سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ناکارہ اور نازیبا تہمت رفع دفع فرما، ان کے عدل و انصاف، ان کے شیر و شکر پروگرام، ان کا جامع انسانیت پروگرام سب پر عام فرما، ثابت فرما، مسلمان حکمرانوں کو عقل، ہوش، غیرت، ہمت نصیب فرما، مسلمان ملکوں کو مسلمانوں کی جادہ حق کی حفاظت کے لیے غیرت مطلوبہ نصیب فرما، یا رب دنیا عارضی اور عبوری ہے، آخرت کی خوشیاں بکمال نصیب فرما، بوقت مرگ خاتمہ بالایمان و عافیت فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرما، بروز حشر و نشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے فضل و احسان سے جنت الفردوس نصیب فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، مدیونین اور مقروضین کے قرض اور دین کے ادائیگی کے اسباب اپنے خزائن سے پیدا فرما، جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرما، جو جس درد درد معصیت میں مبتلا ہے انہیں نجات، رہائی، توبے کی توفیق عطا فرما، اور ہم عاجزوں کی صلاح فلاح توبہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ۔